بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور بے شک تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ نے جتنا کہا اس قابل بالکل نہیں ہے ہم. یہ اس رب کا کرم ہے, اس رب کا شکر ہے کہ جس نے اتنی عزتوں سے نوازا ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے یہاں پہ انوائٹ کیا. اور آج ایک بات ضرور میں کہنا چاہوں گی یہاں پہ کہ واقعی میں سچ کہتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ رحمت ہوتی ہیں, اور وہ جہاں ہوتی ہیں وہاں مسکراہٹیں اور خوبصورتیاں بکھیرتی ہیں. گرلز, آئی وانٹ یو کہ آپ لوگ اپنے لیے زوردار تالیاں بجائیں. مجھے بہت اچھا لگا, بہت مزہ آیا جس طرح سے آپ لوگ کھل کے آپ لوگ ہنس رہے ہو, خوش ہو رہے ہو, تالیاں بجا رہے ہو, انجوائے کر رہے ہو. تو دس از لائف, یہ زندگی ہے. اور واقعی میں جو بچیاں ہوتی ہیں, جو عورت ہوتی ہے, وہ زندگی کی علامت ہوتی ہے. اسی لیے عورت کو اتنی امپورٹنس دی گئی ہے. بیٹا میں آپ لوگوں سے 4 سے 5 بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس کرنا چاہوں گی, اور میں چاہوں گی کہ آپ ان کو اپنی زندگی کی کسی, وہ جسے کہتے ہیں نا, اپنے دماغ کے کسی اچھے والے کونے میں ان کو جو ہے نا آپ لوگ جمع کر لیں. آپ ان کو ایک یاد بنا لیں اپنے لیے, اور ان کو آپ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ ساتھ لے کر چلنا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ آپ کتنی کامیاب زندگی گزاریں گی, کیونکہ یہ میری زندگی کے اصول ہیں جو میرے طے کردہ ہیں. میں نے انہی کے تحت اپنی زندگی گزاری, اور الحمدللہ آج میں جو بھی ہوں اپنے ٹیچرز کی وجہ سے, اپنے پیرنٹس کی وجہ سے. اور نو ڈاؤٹ میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ میں اپنے ان لیڈرز کی وجہ سے ہوں کہ جن لیڈرز نے ہماری گرومنگ کی, ہماری تربیت کی. تو ان باتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے. نمبر 1, بیٹا آپ نے تعلیم حاصل نہیں کرنی, آپ نے علم حاصل کرنا ہے. علم اور تعلیم کا ڈفرنس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے. علم کی طرف متوجہ ہوں تاکہ آپ زندگی میں کچھ کر سکیں, کامیاب ہو سکیں, آپ کو آگاہی مل سکے, آپ کو شعور ملے گا اس سے, اور آپ لوگ ایک بہتر زندگی گزار سکیں گے. دوسری چیز, اللہ تعالیٰ نے نا کسی بھی انسان کو دنیا میں بلا مقصد نہیں بھیجا. ہر انسان دنیا میں ایک مقصد کے تحت آیا ہے. سو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ آپ کیوں دنیا میں آئے ہو, وہ کیا مقصد ہے کہ جس کے تحت اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے, اور کیسے آپ اس مقصد کو اچیو کرتے ہوئے آپ دنیا کی خدمت کر سکتے ہو, آپ اپنے ملک کی خدمت کر سکتے ہو. تو بیٹا یہ آپ لوگوں نے سوچنا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. تیسری بات, رسپانسبلٹی. بیٹا اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھیے. آپ کے رائٹس کیا ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے, بٹ آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں ٹورڈز یور فیملی, ٹورڈز یور کنٹری, ٹورڈز دس نیشن, ٹورڈز ہیومینٹی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. جب تک آپ لوگ اپنی رسپانسبلٹیز کو نہیں سمجھو گے تب تک بیٹا آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہو, آگے نہیں بڑھ سکتے ہو. تو اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھیے کہ آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. اس کے بعد ٹرائی ٹو آن یور سیلف. اپنے آپ کو آن کیجیے, آنرشپ لیجیے اپنی. آپ کہیے کہ یس آئی کین ڈو, میں کر سکتی ہوں. دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے بیٹا جو امپاسبل ہو, ہر چیز پاسبل ہے. میں آج ایک اور جگہ پہ بھی یہی بات کر رہی تھی کہ اللہ نے جب یہ کائنات بنائی نا تو اللہ نے کہا کہ اس کو تسخیر کرو, اس کائنات کو. تو اگر امپاسبل ہوتا کچھ بھی دنیا میں تو پھر اللہ تعالیٰ تسخیر کرنے کے لیے نہ کہتا, اللہ تعالیٰ تسخیر کائنات کا کبھی نہ کہتا. تو اس لیے بیٹا اپنے آپ کو آن کریں, اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ کے اندر کیا سکلز ہیں, کیا پوٹینشلز ہیں, آپ لوگ کیسے زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہو, کیسے آپ لوگ دوسروں کے کام آ سکتے ہو, کیسے اپنے ملک کی خدمت کر سکتے ہو. تو یہ آنرشپ آپ کو لینی ہوگی بیٹا, تبھی پاکستان آگے بڑھے گا. کیونکہ اس پاکستان کا جو مستقبل ہے اور جو اس کا پریزنٹ ہے بیٹا وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ لوگ آگے بڑھو گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا, آپ لوگ ترقی کرو گے تو یہ ملک ترقی کرے گا. تو اس لیے اس ملک کے لیے سوچیں. یہ ملک آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے. آپ کی زندگی میں کوئی بھی سٹیپ آپ لو,
सबसे पहले अपने मुल्क के लिए सोचो कि आप क्या जो स्टेप लेने जा रहे हो उसमें आपके मुल्क की बेहतरी है या नहीं है। तो आप देखें कि पाकिस्तान कितना तरक्की करता है और पाकिस्तान कैसे बुलंदियों को छूता है। इंशाल्लाह इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है बेटा। ये मुल्क, इस मुल्क को हमारे बुजुर्गों ने जब हासिल किया ना तो उसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी थी उन्होंने। तो आज बहैसियत काम ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमने इस मुल्क को संभालना है। मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन बेटा इस मुल्क को आगे जो लेके जाना है वो हमने लेके जाना है। हमने अपनी सोच के ज़रिए, अपनी अमल के ज़रिए हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। तो इस मुल्क के लिए सोचिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। विश यू ऑल द बेस्ट। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ये बच्चियाँ इंशाअल्लाह ताला ये अपने फ्यूचर में कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी पोस्ट पे नज़र आएंगी और उससे बढ़कर ये हमें एक अजीम औरत बनकर नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। एक ऐसी औरत कि जिस पर माशरे को फ़ख्र हो, जिस पर अपने मुल्क को फ़ख्र हो। तो इसलिए बेटा जिस तरह से भाई ने, क्योंकि वो बात कर दी है, मैं वो बात आपसे करना चाहती थी कि बेटा ये जितने एजेंडाज़ हैं ना, मुख्तलिफ लोगों के, मुख्तलिफ NGOs के, मुख्तलिफ ख़वातीन जो हमें हमारे हुकूक दिलवाना चाहती हैं, तो जस्ट टेल देम हमें उनकी ज़रूरत नहीं है अपने हुकूक हासिल करने के लिए। हमें 1400 साल पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हुकूक दे दिए थे। आज ज़रूरत है तो उनकी एग्जीक्यूशन की है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन की है, और वो इंशाअल्लाह ताला हम मिलकर करेंगे। लेकिन हमें ऐसा कोई हक नहीं चाहिए कि जो हमारी फैमिली की बुनियादों को हिला दे, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हम मुसलमान हैं और हमारे वो तमाम हुकूक हमें मिल चुके हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। इनमें पाकिस्तान, Pakistan, Pakistan. Thank you and I love you all.